یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، جب محمد کا اللہ ان پہ درود بھیجتا ہے اور فرشتے درود بھیجتے ہیں تو اے ایمان والو صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی اس نبی پر درود و سلام کیجو۔ جیسے دعوت تمہارے ذمہ ہے ویسے ہی گھر بار بیوی بچے تمہارے ذمہ ہیں۔ میرے نبی ام عائشہ کو لقمے بنا کے کھلا رہے ہیں، ان کے لیے آٹا گوندھ رہے ہیں، گھر میں جھاڑو دے رہے ہیں، برتن دھو رہے ہیں، اپنے کپڑے 9 بیویوں کے ہوتے ہوئے اپنے کپڑے خود دھوتے۔ کیا عجیب بات، اپنے کپڑے خود دھوتے، پھٹ جاتا تھا خود سیتے۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمُعْتَشَرٍ۔ حسان بن ثابت پہ قربان جاؤں، جو آپ کے سامنے کھڑے ہو کر ایسے اشارہ کر کے شعر پڑھ رہا ہے، ان سے بڑا خوش قسمت کوئی شاعر نہیں۔ اللہ کا نبی ان کے لیے ممبر بچھاتے تھے، کسی ابو بکر کے لیے ممبر نہیں بچھایا، عمر عثمان علی کے لیے نہیں بچھایا، حسان کے لیے ممبر بچھاتے، کہتے بیٹھو اور اپنے نبی کی تعریف تو لم یکن لہ کفوا احد، تیرے رب کی کوئی ساتھ نہیں ہے۔ بس جب جنت میں دیکھو گے تو پتہ چلے گا کہ یہ ہمارا رب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اطلبوا الجنة جہدکم واہربوا من النار جہدکم فإن الجنة لا ينام طالبها وإن النار لا ينام هاربها وإن الجنة اليوم محفوفة بالمكاره وإن الدنيا محفوفة بالشهوات واللذات فلا تلهينكم عن الآخرة أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم۔ میرے محترم بھائیو، عزیزو، نوجوانوں، دوستو، اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب اپنے نبی ہیں۔ نبیوں سے پیارا اللہ کو کوئی نہیں۔ پھر سارے نبیوں میں سب سے محبوب جناب رسول اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ نے اپنا حبیب بنایا اور سارے نبیوں پر ان کو عزت اور فضیلت بخش۔ اللہ نے کسی غیر نبی کو سلام نہیں بھیجا قرآن، کسی بادشاہ کو، کسی صدر کو، وزیر کو سلام بھیجا۔ نبیوں کو سلام بھیجا۔ اللہ جسے سلام کرے اس کا کتنا مرتبہ ہو۔ سب سے پہلے سلام علی نوح فی العالمین، اے نوح، آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے، کتنی بڑی بات۔ پھر سلام علی ابراہیم، اے ابراہیم، آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے۔ پھر سلام علی موسیٰ و ہارون، اے موسیٰ اور ہارون، آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے۔ پھر سلام علی الیاسین، اے الیاس، آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا ہے۔ تو یہ 8 نبی ہیں جن کو
اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجا۔ یہاں ہے سلام علی نوح، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ ہارون۔ یہاں اللہ کا نام ہے یا نہیں ہے؟ دسو نا، نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن قرآن کی آیت سے پیچھے اور آگے اور خود آیت سے پتہ چلتا ہے کہ سلام کرنے والا اللہ ہے۔ جب اپنے محبوب کو سلام بھیجا تو کمال ہی کر دی۔ اس کو شروع ہی اپنے نام سے کیا، سلام علی ابراہیم۔ ابراہیم 4000 نبیوں کے باپ ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں 4000 نبی آئے، کسی کی نسل میں اتنے نبی نہیں آئے۔ ان کو بھی فرمایا سلام علی ابراہیم۔ جب اپنے محبوب کو سلام بھیجا تو اللہ کہتے سلام علی محمد، سلام علی احمد، سلام علی خاتم الرسل، ترتیب بدل۔ ان اللہ، اور ان اللہ، اب اللہ اپنے نبی پر سلام بھیجنے لگا ہے۔ کہاں سے شروع کرتا ہے؟ ان اللہ، پہلے لفظ اللہ دا ہتھوڑا چلا ہے، اور ان کا مطلب ہے کہ اگلی گل پکی اور یقینی ہے کہ ان اللہ، اللہ بذات خود، لفظ اللہ، اللہ کا نام ہے کیا؟ اللہ۔ اللہ کا نام خدا نہیں ہے، اللہ کا نام ہے اللہ۔ اللہ کہا کرو۔ بر صغیر میں یہ بدعت ہے اور کہیں نہیں ہے کہ اللہ کو اللہ کی بجائے خدا کہتے ہیں۔ خدا ایک فارسی لفظ ہے، پتہ نہیں کس نے بنایا، ٹھیک ہے، خدا اسے کہتے ہیں جسے کسی نے نہ بنایا ہو، اس کو خدا کہتے ہیں، پر اس میں وہ نور نہیں ہے جو اللہ نے، کہ اللہ نے خود کہا ان ربکم اللہ، میں تمہارا رب وہ ہوں جس کا نام ہے اللہ۔ اس میں تو نور اللہ کی ذات کا، خدا میں وہ نور ہو ہی نہیں سکتا، کسی انسان نے بنایا ہے۔ میرے رب کا نام ہے اللہ، کہو، پھر کہو، پھر کہو۔ میں رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں، یہاں سے لے کر عرش تک نور پھیل کے، اور یہاں جتنے فرشتے موجود ہیں، ہم سے کروڑوں گنا موجود ہیں، ان سب کے منہ سے بھی اللہ نکلا ہے، آسمان تک کیا۔ اب دیکھو اللہ اپنے حبیب کو کیا عزت دیتا ہے، کہتا ہے ان اللہ، بے شک اللہ، آگے کہا ہے وَمَلَائِكَتَهُ، اپنے نام کو 2 دفعہ لایا ہے، بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے۔ اللہ یوں بھی کہہ سکتا تھا ان اللہ والملائکہ، اللہ اور فرشتے، فرشتے اللہ دین کسی اور دیتا ہے نہیں، تو لہٰذا یہ ہو کے لفظ کو لانا ضروری نہیں تھا، یہ لائے ہیں اپنے نبی کے پروٹوکول کے لیے کہ اپنے نام کو 2 دفعہ استعمال کیا، کہ میاں چنو والے سمجھ لیں اچھی طرح کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے یصلون علی النبی، اس عظیم الشان، الف لام کا مطلب النبی، عظیم الشان نبی پر سلام بھیجتے ہیں، صلات بھیجتے ہیں۔
اللہ کی طرف سے رحمت، فرشتوں کی طرف سے سلام بھیجتے ہیں۔ گل مک گئی۔ اللہ نے کسی امت کو نہیں کہا کہ اپنے نبی پہ سلام بھیجے، اتنے گل نہیں مکائی۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، 6 بر اعظم کے ایمان والو، جب محمد کا اللہ ان پہ درود بھیجتا ہے اور فرشتے درود بھیجتے ہیں تو اے ایمان والو صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی اس نبی پر درود و سلام بھیجو۔ کمال کر رہی ہے۔ اے ایمان والو، ایک ہمیں عزت دی۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو کہا قرآن میں، یا ایھا الذین ہادو، اے یہودیوں، اور عیسائیوں کو کہا قالت النصارى، اے نصرانیوں، ٹھیک ہے؟ حالانکہ وہ بھی اہل کتاب ہے، ایک کے پاس تورات ہے، ایک کے پاس انجیل ہے۔ اللہ ان کو بھی یا ایھا الذین آمنو کہہ سکتا تھا، نہیں، اے یہودیوں، اے نصرانیوں۔ نصرانی عیسائی کو کہتے ہیں۔ جب ہمیں بلانے لگا تو سارے جنید بغدادی تو نہیں ہیں، چور، اچکے، بدماش، زانی، قاتل، ڈاکو، شرابی، جواری، رشوت خور، 2 نمبری کرن والے، کروڑاں ارباں پے ہوئے ہیں۔ اللہ سب کو کہتا ہے اے ایمان والو، کیا کہوں ہے، اے ایمان والو، ساری ہماری برائیاں دیکھتا ہے، پھر کہتا ہے اے ایمان والو۔ اور پورے قرآن میں اللہ نے ہمیں یا ایھا الذین آمنو سے 99 دفعہ پکارا ہے، 1 کم 90 دفعہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ یعنی اللہ ہماری گواہی دے رہا ہے ایمان کی۔ اللہ کو پتہ ہے سب 2 نمبری اکٹھے ہوئے ہیں، لیکن اللہ پھر بھی کہتا ہے میں گواہ ہوں تم ایمان والے ہو۔ اس سے بڑی عزت اور کتنی لانی۔ ایک ہمیں عزت دی، پھر اپنے محبوب کو عزت دی کہ جب میں اس کا رب اور میرے فرشتے اس پہ درود بھیجتے ہیں تو اے ایمان والو، تم تو اس کی امت ہو، تم بھی اس پر درود و سلام بھیجو۔ اور اللہ نے 8 نبیوں سے بات کی ہے قرآن میں۔ 8 نبیوں سے، یعنی الگ الگ 8، ٹوٹل 8۔ اپنے نبی سے 227 دفعہ قرآن میں بات کی ہے، 227۔ ہوائج فائر نہیں کر رہا، تم ٹھیک ٹھیک دس رہے ہیں، ممبر پہ بیٹھو ہیں۔ 227 دفعہ نبیوں کا نام لیا، یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا داؤد، یا زکریا، یا یحییٰ، یا عیسیٰ ابن مریم، نام لیے ہیں۔ 8 نبیوں کے نام لیے۔ اللہ نے جب بھی اپنے نبی کو پکارا قرآن میں کبھی نام نہیں لیا، یا محمد نہیں کہا، یا احمد نہیں کہا، کیا کہا؟ یا ایھا النبی، عزت دی، اے میرے نبی۔ پھر اس سے اوپر پروٹوکول دیا، یا ایھا الرسول، رسول بڑا ہوتا ہے، نبی چھوٹا ہوتا ہے، اے میرے رسول۔ پھر اس کے بعد محبت دی، یا ایھا المزمل۔ پھر اس کے بعد لاڈ کیا، لاڈ، یا ایھا المدثر، جیسے مائیں کرتی میرا چاند، میرا تارا، میرا ڈیوا، میری جلیبی، میری برفی، میں کالا ٹیٹ ہوئے، میرا چاند میرا تارا ہے۔ اللہ نے لاڈ کیے ہیں، ایھا المزمل، ایھا المدثر۔ جب کوئی آدمی رات کو سویا ہوا ہو چادر میں
تو اس کو کہتے ہیں مزمل۔ جب کوئی دن میں چادر لے کے لیٹا ہوا ہو تو اس کو کہتے ہیں مدثر۔ جب تہجد کا حکم دینا تھا تو یا ایھا المزمل، رات کو لیٹے ہوئے، قم اللیل الا قلیلا، رات کو اٹھو۔ رات کا یہاں دعوت دینے کا حکم آیا، آپ دن میں لیٹے ہوئے ہیں، یا ایھا المدثر قم، آگے رات نہیں کہا، ادھر قم اللیل، مزمل ہیں، رات کو لیٹے ہوئے، یہاں باہر جا کے دعوت دینی ہے، قم۔ پھر کیا کروں آگے؟ یا اللہ فَأَنذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ۔ سبحان کمال۔ اچھا وہ بات بعد میں بتاتا ہوں۔ اے چادر میں لپٹے ہوئے اٹھ جا، ثم نہیں فرمایا، ثم اور وہ کھا پی ناشتہ کر چاہ پی تے اٹھی کے جا کے دعوت دے، نہیں، فا اٹھ بستر سے سیدھا جا دعوت دے۔ جماعتیں تو صبح صبح پہلے ناشتہ کرتے ہیں نا، پہلے ناشتہ ہو جائے، بھی ناشتہ ہے تو میرا اللہ کہہ رہا نہیں، ناشتہ نہیں، فا انذر، میرے حبیب بستر سے اٹھ اور سیدھا بازار میں جا، اور کیا کرنا ہے؟ فَأَنذِرْ، لوگوں کو آنے والے انجام سے خبردار کر۔ انذر ڈرانے کو نہیں کہتے، آگے کیا ہونے والا ہے، موت اور موت کے بعد کیا ہونے والا ہے، جنت دوزخ، یہ بتا لوگوں کو۔ اور بات کہاں سے شروع کر؟ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، سب سے پہلے رب کی بڑائی بول، کیونکہ دعوت کا پہلا بول ہی اس کی بڑائی ہے، اللہ اکبر۔ اچھا یہ آیت بڑی عجیب ہے، پورے قرآن میں اس جیسی ایک آیت نہیں ہے، یہ واحد اکیلی۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، ادھر سے میں قرآن پڑھ رہا ہوں، سورۃ مدثر، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ اسی کو میں الٹا پڑھوں تو پھر بھی بنتا ہے وربک فکبر، ربک فکبر، یہاں سے شروع کر کے یہاں پہنچو تو آیت بنتی ہے ربک فکبر، ادھر سے الٹا شروع کرو اور یہاں پہنچو تو پھر بھی بنتی ہے وربک فکبر۔ مطلب یہ ہے کہ جو تانی ہونی دی ہے نا تو تاں جا کے کپڑا بندا ہے، ادھر سے بھی ربا فکبر، ادھر سے بھی ربک فکبر، ادھر سے بھی لا الہ الا اللہ، ادھر سے بھی لا الہ الا اللہ، ادھر سے بھی اللہ اکبر، ادھر سے بھی اللہ اکبر۔ اللہ بہت بڑا ہے، یہ دعوت کی ابتدا ہے۔ ہمارے دوست کہتے ہیں دکاندار تیری دکان چھوٹی ہے اللہ بڑا ہے، زمین چھوٹی ہے اللہ بڑا ہے، آسمان چھوٹا ہے اللہ بڑا ہے۔ اللہ بھی ہنسدا ہوئے گا، یہ نا پاگل ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں یہ من تعریف کر رہے ہیں کہ برائی کر رہے ہیں۔ اس سوچو کہ خالق اور مخلوق میں کوئی نسبت بن سکتی؟ بھائی چیونٹی چھوٹی ہے اور مچھر بڑا ہے، مچھر چھوٹا ہے اور مکھی بڑی ہے، مکھی چھوٹی اور ڈیمو بھیڑ بڑا ہے، کتا چھوٹا ہے اور ہاتھی بڑا ہے، یہ نسبت تو قائم ہو سکتی ہے۔ دریا چھوٹا ہے سمندر بڑا ہے، یہ زمین چھوٹی ہے ستارے بڑے ہیں، ستارے چھوٹے ہیں آسمان بڑا ہے، پہلا آسمان چھوٹا ہے دوسرا بڑا ہے۔ مخلوق کی مخلوق میں نسبت چھوٹے بڑے کی قائم ہو سکتی ہے، لیکن وہ ہستی جس کی نہ ابتدا ہو نہ انتہا ہو، اس کو زمین کے مقابلے میں لانا تو بے وقوفی ہے۔ زمین چھوٹی اللہ بڑا، دکان چھوٹی اللہ بڑا۔ خالق اور مخلوق میں کوئی نسبت قائم نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر۔
اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کا مطلب ہے یہ بھی ٹھیک ہے، لفظ کے لحاظ سے ٹھیک ہے، بھئی یہ سب کچھ چھوٹا ہے، اللہ بڑا ہے، لیکن یہ بے موقع بے محل ہے کہ خالق اور مخلوق